لو جی، یہ ہمارے ہائی کورٹ کا بڑا مشہور چکن چومین ہے. جس نے بھی کھانا ہے میں آفر کر رہا ہوں آ کے میرے سے فری کھائے. آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو میں کھلا رہا ہوں. یہ کراچی سے آئے ہیں اسماعیل صاحب. تو کھانا ہے تو میری طرف سے سب کو آفر ہے، کھلی آفر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیفیٹیریا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارے وکیلوں کا کیفیٹیریا ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی، گھومتی چائے کے لیے ہم آ گئے ہیں. گھومتی چائے میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید، سلام. اور جناب علی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل جو دوستوں سے سبسکرائب ضرور کروائیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یوتھیوں کا، ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مسلم لیگ نون کو جتنے بھی چینل سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو سبسکرائب کریں. اور خاص طور پہ تھوڑا اپنا چینل قانونی ٹی وی لازمی دوستوں سے سبسکرائب کروائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ دوستوں سے لازمی سبسکرائب کروا کے مجھے بتائیں. کل انشاءاللہ تعالی پھر یہ ہماری گھومتی چائے میں نام ہوتے ہیں سیچرڈے والے دن، وہ بھی آپ کو کریں گے. اور یہ دیکھیں جناب علی، جو وہ سے کیا کہتے ہیں، سردیاں جا رہی ہیں اور یہ چیزیں ہم آپ کو جو ہے نا دکھا رہے ہیں کہ یہ سردیاں جانے والی ہیں، بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر ٹی شرٹوں کا زمانہ آ جائے گا، بس 10-12 دن تک. آج ویسے بارش کا بھی امکان ہے، کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں بارش کا امکان ہے. لاہور میں بھی ابھی میں واک کر کے آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ بادل وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اچھا موسم ہے. اور اس وقت بھی بڑا ڈیسنٹ موسم ہے، اور بارش ہو جائے تو کیا بات ہے. کبھی کبھی تو جناب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مینو 24 گھنٹے بارش چاہیے. میں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ مینو نہیں پتا، مینو بارش چاہیے. لاڈ پیار کرتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی. اچھا جی، بڑی خبریں آ گئی ہیں. آج بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے ہمارے مبشر لقمان صاحب نے، اور انہوں نے ثاقب نثار کو آڑے ہاتھوں لیے. جسٹس ثاقب نثار، کہ یہ کس طریقے سے جناب یہ 0 پوائنٹ سے آگے نکلا، اور اس نے جناب آگے بڑھا، اور پھر اس کو نون لیگ والوں نے جج بنایا، اور پھر اس نے جو تماشے کیے، اور عمران خان کے ساتھ مل کے اس نے بنی گالہ کو حلال قرار دیا، اور جو جمائمہ کے نام نہاد خط وغیرہ تھے یا وہ بیلنس شیٹیں وغیرہ تھیں وہ بھجوائیں، بالکل جھوٹ پہ مبنی. آپ یقین کریں 200% جھوٹا شخص ہے یہ ثاقب نثار. اور ہم کہتے ہیں، میں تو سر جی کبھی کبھی اس لیے یہ نون لیگ والوں کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پہ کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا کے کہا کہ بھئی اینو سزا دیو. جیسے جاوید اقبال اب ریٹائر ہوا ہے نون لیگ کی حکومت کے 2-2.5 سال کے بعد، اب وہ ریٹائر ہوا ہے، تو اس کا بنتا تھا جاب پہ رہنا. جس طریقے سے وہ سارے عمران خان اس کو ساتھ بٹھا کے کہتا تھا تے منصف نو بھی جیل بھیجو تے سعد رفیق نو بھی بھیجو تے فلانے نو بھی بھیجو تے. یہ ان کے خلاف کاروائیاں بنتی ہیں. فیض حمید کے خلاف کاروائی بنتی ہے. یہ قمر جاوید باجوہ کو بھی نہ چھوڑے، جس نے خود تسلیم کیا تھا کہ جناب ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم فروری تک کر رہے تھے، اب نہیں کریں گے. وہ اس نے خود کہا تھا نا ایک بیان میں. تو یہ لوگ معافی کے قابل اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے صرف نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں کی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں زیادتی کی، انہوں نے پاکستان کے خلاف زیادتی کی، انہوں نے ہمارے ملک کے خلاف زیادتی کی ہے. یہ اس لیے ہم عمران خان کے بھی خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے ریاست پہ حملہ کیا ہے. جب وہ IMF کو خط لکھ رہا ہے کہ جناب علی بالکل انہوں نے قرضہ پاکستان نہ دیو، تو پاکستان نہ دیو قرضہ، یار شرم والی بات ہے. پھر جناب وہ یہ سارے ان کے اوپر وہ سارے ایسے ہی الزام ہیں نا عمران کے اوپر
وہ ملک کے خلاف جاتے ہیں نا، ملک کے خلاف جاتے ہیں. فوج کے خلاف بغاوت کی اس نے پوری کوشش کی ہے. 9 مئی کو بغاوت ناکام ہوئی ہے. ان کا تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا. ان کو 9 مئی کے بعد ان کو کسی کو جینے کا جو ہے نا وہ ان کا وہ بغاوت جو کچلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا تاریخ بتائیں. میں نے تو ماسٹر کی ہے ہسٹری میں، ایم اے کیا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ اس کو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے نا، اگر یہ عمران خان کی 9 مئی کی بغاوت ہوتی تو اس نے ہم سب کو چھوڑ دینا تھا، شہباز نواز کو چھوڑ دینا تھا. نہیں، اس نے کہنا تھا کچل دو، سب کو کچل دو. یہ طریقہ ہوتا ہے، بغاوت کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب بن جاتا ہے، اور ناکام ہو جائے تو وہ بغاوت ہوتی ہے اور اس کو کچلا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. ابھی بھی دیکھیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ طیب الرحمن آیا، کتنا ہم خوش ہوئے ہیں سارے. تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ بھئی تمہیں طیب الرحمن سے کیا دشمنی ہے، یا تمہیں پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ تو یہ آپ سمجھیں نا، یہ آپ سمجھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو ثاقب ناصور وغیرہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کا یقین کریں اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے. اور میں سر جی، میں آپ کو ویسے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ بنی گالہ کے جو گھر ہے نا، اس کی زمین کھودیں، اس میں آپ کو بڑے پروف ملیں گے. ایک تو وہ افشاں پھر رہی ہوتی ہے نا، افشاں نے کہا جی کہ پنکی پینی نے جناب بلی چڑھائے ہیں بچے اور خون اور یہ وہ ساری باتیں کی ہیں نا. اس کے علاوہ آپ کو وہاں ڈالر ملیں گے، ڈالر جو انہوں نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں، تو نہیں عمران خان نے رکھے نا، ادھر ہی بوریاں بھر کے یہ پنجاب سے لے جاتا تھا. یہ عثمان بزدار کے بارے میں کل کسی نے کوئی تصویر لگائی ہوئی تھی، تو کہتا ہے نہ میں 3.5 سال پہلے حکومت جریان تھا بولا، نہ میں ہون بولوں گا. یہ اس کا وسیم اکرم پلاس تھا. اس کا ذہن ہی نہیں ہے یار. ہم حیران ہوئے ہیں اس قمر جاوید باجوہ پہ اور ثاقب ناصور پہ اور آٹا بندیال کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح کے شخص کو اوپر لے آئے ہیں. میں کہتا ہوں کسی کونسلر کو بھی لے آتے نا، وہ عمران خان سے اچھی پراگرس دکھا دیتا. لیکن نہیں، اتنے چونکہ نواز شریف کی دشمنی تھی، اور دشمنی دیکھو نواز شریف سے وہ کرتے ہیں جن کو نواز شریف نے نوازا ہے. یہ اس کو جج کس نے بنایا تھا؟ ثاقب ناصور کو. یہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آیا تھا. اس کو قمر جاوید باجوہ کو کس نے ایکسٹینشن دی تھی؟ مسلم لیگ نون نے دی تھی. عمران کو پلاٹ اور ہسپتال کس نے دیے تھے؟ مسلم لیگ نون نے دیے تھے. اور آج دیکھیں وہی شاہد خاقان عباسی اور زبیر اور یہ سارے یہ نواز شریف کے وہ ہیں. اچھا جی، نواز شریف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. آپ سب لوگ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے. اور دشمن تو یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی جب بھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا میری طبیعت خراب ہے، ان کا لندن جانے کو دل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جب کلثوم نواز بیمار تھی نا تو یہی کہتے تھے کہ نہیں یہ بہانے نے، بھائی بہانے نے، کلثوم نواز کوئی بیمار نہیں ہے، یہ بہانے ہیں. یہ ایسے ہی کرتے تھے. تو ابھی بھی یہ ایسے ہی ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. اور عمران خان کو پھر ساری سہولتیں دے دی گئی ہیں. ٹی وی دیکھنے کی سہولت دے دی گئی ہے، اخبار پڑھنے کی سہولت دے دی ہے، مشقتی دے دیا گیا ہے، ایک نوکر دے دیا گیا ہے، کوک دے دیا گیا ہے، اور ایکسرسائز مشین دے دی گئی ہے. یہ پتہ نہیں یہ کیوں حکومت جو ہے نا اس کے اوپر وہ نہیں کرتی. بھائی عام قیدیوں والا سلوک کرو. آپ نے کیا ہر قیدی کو ایک مشین، ایکسرسائز والی مشین دی ہوئی ہے؟ اگر سب کو دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب کو نہیں دی تو اس کو بھی نہ دو اس کو. اور کتنے ایم اے ماسٹر پڑھے ہوئے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر سارے قید ہیں نا، کسی کو آپ نے دیے ایکسرسائز مشینیں؟ نہیں دی. تو اس کا بھی یہی حال کرے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 030047255752 اس کے اوپر واٹس اپ کریں، میں آپ کو سارے مشورے بھی دوں گا. اور اوورسیز والے خاص طور پہ
پورے پاکستان میں ان کے جو قانونی مسائل ہیں اس کے بارے میں وہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں، ہم حاضر ہیں۔ اللہ نگہبان، منصف عوان، زندہ باد پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، تو تیرا ٹی وی میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی، قانونی ٹی وی۔ اللہ حافظ۔